कुछ थोड़ा तसल्ली ताज़ियत हो जाए। कहाँ से वो हैं आप? यूपी से। किस शहर से हैं? यूपी में टांडा, जहाँ मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह। जी जी, टांडा बादली मालूम है। नहीं, टांडा बादली नहीं, टांडा फैजाबाद। हाँ, ये टांडा बादली तो मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर ये रामपुर में है। ये टांडा फैजाबाद मौलाना अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब यहीं के रहने वाले। हजरत मदनी का वतन है। जी जी जी, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। समझ गया। जज़ाकल्लाह। तो ये चीजें बड़ी तकलीफदेह बात हुई, बहुत अफसोस की बात हो रही है कि हालांकि मैं वहाँ ईदगाह में तकरीबन 40 साल से खिताबत करता हूँ जी, एक कम 40 साल से जी। और जो साहब मेरे खिलाफ खड़े थे वो मेरे शागिर्द ही हैं। तालुमी में उन्होंने हिफ्ज़ किया है जी, और अशरफुल में पढ़ा है आगे जी। मगर वो काम के साथ लगाए गए हैं, साथ पेशे हैं। जो हमें किसी चीज की मोहब्बत आदमी को अंधा और बहरा कर देती है। सामने कुछ नजर नहीं आता कौन है क्या है। खैर बहरहाल आप तसल्ली देने का और थोड़ा सा एक हालात जरा बता दें, आपके साथ क्या पेश आया? लोगों में तरह तरह की बातें हुआ ये कि उधर हफ्ते को ईद हुई थी जी, और इतवार के दिन मरकज का इज्तिमा था जी। तो मरकज का इज्तिमा जब खत्म हुआ तो वहाँ ऐलान किया गया कि दारूम में मैं रहता हूँ, मक्का मस्जिद है उसका नाम। हाँ। और मरकज की मस्जिद का नाम गढ़ी है, वो दूर है थोड़ा, तो हमें मौलाना से बात करने के लिए चलना है। अच्छा। तो चुनाचे वो मजमा मेरी इत्तला के बगैर आ गया। मुझे अजान के बाद जो है लोगों की चरत महसूस हुई तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ लोग जमा हो रहे हैं, आपसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। अच्छा। तो नमाज के बाद में तकरीबन 9:15 बजे एक बड़ा जो मजमा जो था उसमें से एक साहब को मैंने खुद ही जो है उन साहब को खड़ा किया, मुझे वाजिब आप खड़े हो जाएं। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये बताइए मुझे कि आपकी जमात की जो है क्या कहते हैं बागडोर किसी आलिम के हाथ में है या गैर आलिम के हाथ में है, उलमा के हाथ में है या गैर उलमा के हाथ में है जी। तो उन्होंने कहा कि उलमा के हाथ में है। ठीक है। मैं फिर पूछा उनसे कि भाई इमाम एक होता है और मुसल्ली 1000 होते हैं, तस्लीम है आपको? हाँ ठीक, तस्लीम है। तो फिर बात करने के लिए भी जो है ये इतना सारे मजमे की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हज़रात में से 3 समझदार उलमा कल आ जाएं 11 बजे, फिर मुझसे बात कर लें। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि मेरे बयान के अंदर जितनी चीजें काबिल एतराज थी या आपको जो है बुरी लगी, उनको आप नोटेट करके जो है निशानदही करके लेके आइए, हाईलाइट करके लाइए। फिर मुझसे क्या कहते हैं एक एक जुमले के एतबार से आपको जहाँ एतराज है मुझसे बात करें, मैं आगे का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जी। मगर उसको उन्हें कोई बोलना चाह रहे थे। मगर मैं ये समझा कि भाई एक बोला तो 100 बोलेंगे। उठ गया मैं, उठ कर मैं निकलने लगा तो वो हमला मुझ पर करने के लिए या क्या करने के लिए बहरहाल टूट पड़े, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे। मगर मेरे साथ मेरे चाहने वालों का एक अच्छा खासा मजमा मिल था, उसके अंदर इत्तेफाकन अचानक जमा हो गया। आजकल तो सिर्फ उनका मामला है, आनंद खान लोग जमा हो जाते हैं। तो उन लोगों ने मुझे घेरा करके जो है मस्जिद से मेरे घर तक पहुंचा दिया, जो बहुत करीबी है वहाँ से। पर बहुत मुश्किल तमाम जो है क्योंकि घुसपैठ बहुत हो रही थी, कुछ जब गुजरे थे दरवाजा बंद करके मुझे अंदर महसूस करने की कोशिश की मस्जिद का दरवाजा, मगर मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया। तो जो साथी थे वो ताकतवर थे, उन्होंने दरवाजा बंद होने नहीं दिया, दरवाजे से ठीक करके बंद किए हुए दरवाजे को खोल दिया। अब इस तरह से जो है मुझे बाहर बसलामत निकाल करके घर पे पहुंचा दिया और दरवाजे तक वो मजमा आया। मगर गेट बंद कर देने के बाद में बाहर जो है तकरीबन 2-3 घंटे तक नारेबाजी, शोर शराबा, मुख्तलिफ जो है हंगामा और आड़ाई वगैरह होती रही। पर उसके बाद में जो है अब रात में पता नहीं कब वो मजमा 1 बजे के करीब शायद चला गया और मैं भी जो है सोने में चला गया जी। मगर नींद तो आई नहीं, इससे उसकी वजह से, परेशानी की वजह से तीसरे भाई थोड़ी देर सोया। बस ये किस्सा हुआ। और मैंने ये कहा था असल में कि हदीस में आया है शब कदर और शब बरात में 4 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती जी। एक उसमें से शराबी है, दूसरा वालिदैन का नाफरमान है, तीसरा क़ातिअ रहम, रिश्ता नाता तोड़ने वाला है, और चौथा कीना और बोझ रखने वाला है। इस पर मैंने बात की कि भाई ये वो मजमा जो है कल तक साथ था,
اور ہم پیالہ ہمنے والا تھا، آج کیوں ایک دوسرے سے آپ لوگوں کو دوری ہو گئی؟ کیا ایمانیات کا فرق ہے، عبادات کا فرق ہے، یا معاملات کا فرق ہے، یا حج زکوٰۃ وغیرہ کا فرق ہے؟ اتنے اسلام کے جو ارکان ہیں بنیادی، ان میں کوئی اختلاف نہیں، 6 نمبر میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ بھی نماز کی دعوت دیں، وہ بھی نماز کی دعوت دیں، آپ بھی ایمان کی دعوت دیں، وہ بھی ایمان کی دعوت دیں، آپ بھی جو ہے ذکر کی، علم کی اور اخلاص کی اور قرآن مسلم کی دعوت دیں، وہ بھی یہی دیں، وقت وہ بھی لگانے کا وہی مطالبہ کریں۔ آخر فرق ہوا کیا؟ کس وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے منافق، کافر، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور سورج دیکھنا مشکل چلتا ہوئی، سورج دینا مشکل ہو گیا کام، سورج دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بات جو ہے ایک مسلمان کے لیے اور خاص طور سے داعی کے لیے زیبا نہیں ہے، اور یہ بار بار اسی تفصیل کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی آ گئی، بنیادی مسئلہ یہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا، دوسری چیز کچھ ایسے سننے میں آ رہی ہے، آپ کوئی مسجد بنوا رہے تھے، ان لوگوں نے مسجد میں رکاوٹ، مسجد ہم بنوا رہے تھے ایک ایسے محلے کے اندر جس محلے کے اندر مسجد ایک بھی نہیں ہے، اور مسجد جانے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر بہنوئی کا انتقال ہوا، میری بہن نے اپنا اثاثہ اس کے لیے دیا، اور تقریباً 250 گز زمین جو ہے خریدی، 260 خرید کر کے وہاں جو ہے بنیاد کھودنے کا ارادہ کیا۔ تو ایک سرپسند آیا، اور جو اس جوان کا جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق جو روکنے والے ہیں، یہ مرکز نظام الدین کی علی جماعت سے ہے، سادیانی ہے، سب سادیانی، پکے سادیانی ہیں۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ یہاں مسجد نہیں بننا ہے، اس لیے کہ مسجد بنے گی تو شورا آئے گی، شورا کا کام ہوگا، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، اس کی وجہ سے انتشار اور خلفشار وغیرہ ہوگا۔ بلکہ اس نے جو کھودنے کے لیے جو مشین آئی تھی جیسی بھی، اس کو جو ہے رکوا کر کے واپس بھیج دیا، انجینئر نے کام روک دیا۔ اب اس کے بعد بھی تقریباً 1.5-2 مہینے تعطل کے اندر پڑ گئے۔ میں کسی سفر میں تھا، تو نہیں تھا یہاں موجود، اب بات کروں تو کیسے بلا کروں اس وجہ سے کہ وہ تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے۔ اس کی بہن میرے گھر میں ایک زمانے میں جو ہے جھاڑو دیتی تھی، برتن دھوتی تھی۔ اب 30 خماس کا آدمی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے ایک تو کم ہے، کم سطح کا آدمی ہے، دوسرے ایک دم جاہل، پڑھا لکھا نہیں ہے نا دینی اعتبار سے۔ ان کے یہاں حضرت جاہلوں ہی کی جماعت تو ہے، جتنے جاہل ہے سب اکٹھا ہے۔ اب جو ہے اب اس کے بعد بہت مشکل سے ایک صاحب اس کو امیر تجار کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد پکڑ کے لائے، تاکہ جو چرچے ہوتے رہے مسجد کام رکا، مسجد کام رکا، مسجد کام رکا۔ پھر وہ آ کر کے جو وہی کہنے لگا مسجد بنانے دوں گا میں، مگر شرط یہ ہوگی کہ رہے وہاں شورا کی جماعت نہیں آنا، بس اسی شرط میں مسجد بنائی ہے۔ میں مسئلے پر خاموش ہو گیا، اور بات کو گول مول کر کے ٹال کر کے ٹھیک کام شروع کر دیے۔ اس کے بعد پھر وہ بی جے پی والوں کی طرف سے رکاوٹ پیدا ہوئی، اور ہندو مسجد میں 2 دفعہ رکاوٹ ہوئی، بلکہ 3 دفعہ ہوئی۔ پھر بہرحال ہمارے یہاں کے کچھ لیڈر وغیرہ بہت جو ہے اس مسئلے پر جو ہے پولیس وغیرہ کے ساتھ تیز تن گفتگو کر کے کسی طرح سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، پر مسئلہ حل تو نہیں ہوا، بلکہ جو ہے اچانک مفتی صاحب نے، ہمارے صدیق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے جب چبوترا بن چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے بیڈ ڈالا جا چکا ہے اور پلر کھڑے ہو چکے ہیں، اب لوگوں کا کیا مطلب، چلو چل کے نماز پڑھیں گے۔ 17 یا 18 رمضان کو وہ وہاں جا کر کے اذان دے کر کے انہوں نے جو ہے پاس کے لوگوں کو جوڑا، 4-6 جو آدمی جو جمع ہوئے ان لوگوں سے نماز اثر سے شروع کر دی۔ چنانچہ الحمدللہ اس وقت سے لے کر کے ختم رمضان تک قریب نماز برابر جاری رہی، اور وہ فریاد شیطان جو تھا اس نے بھی کچھ نہیں کیا، آتا رہا وہ بھی نماز کو جو ہے غالباً۔ میں تو چونکہ رمضان میں کہیں جاتا آتا نہیں، تو میں گیا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر الحمدللہ وہاں افطار کی پارٹی بھی ہوئی، جو روکنے والا تھا شرپسند یعنی ہندوؤں کا، ہندو پریشد کا وہاں کا کاؤنسلر بی جے پی کا تھا، اور اس کو بھی بلایا، وہ بھی آیا، اور ایک دوسرے کو انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے افطار کرایا، کھجور کھلایا۔ بہرحال معاملہ رفع دفع ہو کر کے صاف ہو گیا معاملہ، اور الحمدللہ آج صبح سے دن میں کام شروع ہو کر کے جو ہے سیلاب پورا اس کا مکمل ہو چکا ہے، سیلاب پڑ چکا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو گرا کے چھوڑوں گا، اور اللہ دوزخ میں ڈالے گا تو میں جانے کے تیار ہو جاؤں گا، وہ سادیانی، اب اس طرح کی جہالت۔ ہاں وہ سادیانی،
حضرت یہ بتائیے آپ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان لوگوں کو مسجدوں سے کیا دشمنی؟ ابھی اس سے پہلے انگول میں ایک مسجد انہوں نے اکھاڑ دیا، ہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے، تو اس پر میری آڈیو بہت چلی تھی جی۔ اب آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی تھی اس کو روک رہے ہیں۔ ہاں آپ ایک دیکھیں گے جہاں درس قرآن ہو رہا ہے، ابھی مولانا مرشد صاحب کو جو عقل کنواں کے تھے سہادرہ میں، وہ 13 سال سے رمضان میں درس قرآن کرتے تھے جی۔ اس سال درس قرآن نے بھی نہیں کرنے دیا اور ان کو جو ہے اعتکاف بھی نہیں کرنے دیا۔ جی تو میں نے بھی، ہاں میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے مولانا مرشد صاحب سے۔ اچھا ہاں میرے مرشد ناصر صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ کون؟ ناصر مولانا احمد ناصری صاحب۔ ہاں سہیل احمد ناصری نے اس کو ڈالا ہے، اس کو بھی ڈالا ہے، ہمارے واقعے کو ڈالا ہے۔ ہاں تو اگر آپ لوگ کو یہ دبا لے جائیں گے تو پھر امت کا بیڑا پار ہو گیا جی۔ اس لیے اب آپ لوگوں کو تو آنا پڑے گا اور اس فتنے کو دبانا پڑے گا جی۔ آپ جیسی شخصیت کو جو علاقے میں ایک حیثیت ہے، جب آپ کے اوپر ایک اٹیک کر سکتے ہیں تو عام مولوی کیا کرے گا؟ تو بھاگ جائے گا۔ اب ہم تقریباً 46-48 سال سے یہاں ایک مدرسہ چلا رہے ہیں جی، اور میں خود اس کا ناظم ہوں تقریباً 40 سال 36-38 سال سے، جی، اور میں اس کا پہلا مدرس ہوں۔ مدرسہ قائم ہونے کے 1 سال کے بعد میں وہاں مدرس مقرر ہوا، تو اس تاریخ سے آج تک، یعنی یہ کہ 14 ہجری سے لے کر کے آج تک الحمدللہ وہاں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ 45 سال ہو گئے مجھے۔ جی جی۔ تو اس سلسلے میں آپ کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے، علماء کا کیا رد عمل ہے؟ کچھ میٹنگ پورے علماء نلگنڈے کی میٹنگ ہوئی اگلے دن، سب جمع ہوئے، افراد بھی جمع ہوئے، علماء بھی جمع ہوئے، سب نے مل کر کے ایک مذمتی قرارداد ذمہ داران ریاست کے جو ہیں ان تک پہنچائی، اور سب کے دستاویز وغیرہ سب موجود ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے اس فون پر، اب تو سفر ہوں، میں گنٹور جا رہا ہوں اور میرے پاس وہ قرارداد ہے یا تم لوگوں پر قرارداد ہے، بھجواتے ہیں میرے ساتھ ساتھیوں کے پاس ہے۔ میرے پاس چھوٹا فون ہے، بڑا فون نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب، کون ہے نا؟ ہاں ارشد صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھجوا دیجیے گا۔ ہاں پہچانتا ہوں۔ ہاں وہ تو اسی حلقے میں جا رہے ہیں ہم گنٹور کے، وہاں کچھ شورا کے احباب ہیں، کچھ علماء ہیں، وہاں پر اصلاحی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بات نہیں کریں گے، دعا کی درخواست بھیج دیتے ہیں آپ کے نمبر۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔